صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من يطع الرسول فقد أطاع الله ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا ويقولون طاعة فإذا برزوا من عندك بيت طائفة منهم غير الذي تقول والله يكتب ما يبيتون فأعرض عنهم وتوكل على الله وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا. اللہ تبارک و تعالی نے سورۃ النساء کی ان آیات مبارکہ میں ارشاد فرمایا ہے کہ جس شخص نے اطاعت کی اللہ کے رسول کی، اس نے اطاعت کی اللہ تبارک و تعالی. جیسا کہ آپ سابقہ دروس میں الحمدللہ پڑھ چکے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے حکم دیا تھا کہ اللہ کی اطاعت کریں، اللہ کے رسول کی اطاعت کریں، اور جو شخص اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرے گا اسی پہ خاتمہ ہوگا تو اللہ تبارک و تعالی اس کو انعام دیں گے کہ اس کو معیت نصیب ہوگی قیامت میں انبیاء علیہم السلام، نبیین کی، صدیقین کی، شہداء، صالحین کی، اور کتنی اچھی اور بہتر رفاقت. ان آیات مبارکہ کے بعد آپ نے اگلی آیت میں پڑھا تھا کہ الم تر الی الذین قیل لهم کفوا ایدیکم، کہ ابتدائے اسلام میں یعنی مکی زندگی میں نبوت کے اعلان کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو 13 سال مکہ مکرمہ میں گزارے ہیں وہ بہت بڑا ابتلا، بہت بڑا امتحان اور بہت بڑا اختبار کی زندگی تھی. مسلمان چند ایک تھے، عدد کے لحاظ سے بھی، قوت کے لحاظ سے بھی کمزور تھے، اور مشرکین مکہ نے، صنادید کفر نے، عباد اوثان نے مسلمانوں کا جینا دوبھر کر دیا. صحابہ پہ مختلف قسم کے مظالم ڈھائے گئے، انہیں انگاروں پہ تڑپایا گیا، انہیں نعوذ باللہ بازاروں میں گھسیٹا گیا، انہیں مارا گیا، انہیں ستایا گیا، انہیں حرم میں قرآن اور نماز کی اجازت نہیں تھی. لیکن اس کے باوجود بھی اللہ کا حکم تھا کہ کفوا ایدیکم، بس تم اپنے ہاتھوں کو روک کے رکھو، صبر کرو، صبر محض پہ عمل کرو، تمہیں جواب دینے کی بھی اجازت نہیں. اور اس کے ساتھ اللہ تبارک و تعالی نے مومنوں کو حکم دیا کہ بس اب تم صرف اپنی اصلاح پہ لگے رہو، نمازیں قائم کرو، صدقات و خیرات، زکوٰۃ ادا کرو، اس کے علاوہ تمہیں لڑائی، جہاد یا قتال یا دشمن کو جواب دینے کی اجازت نہیں. یہ وہ اختبار کا ایک دور تھا، امتحان کا ایک دور تھا جس میں صحابہ یعنی ایسے اس بٹھی میں کندن بن کے نکلے اصحاب محمد مصطفیٰ. اور یہ بھی اللہ کی شان ہے کہ ساری کائنات میں جیسے سب سے افضل کون ہے؟ محمد الرسول اللہ. اور اسی طرح یاد رکھو کہ جیسے میرے مدنی کا کوئی مقابلہ نہیں، یعنی 1,24,000 پیغمبر بھی ایک طرف اور میرا مدنی محمد مصطفیٰ ایک طرف صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ کی مخلوق میں سب سے افضل، سب سے اعلیٰ سیدنا محمد الرسول اللہ.
اور اسی طرح یاد رکھ لیں کہ تمام کائنات میں جیسے میرے اللہ نے پوری مخلوق میں سے میرے مدنی کو چن لیا، اسی طرح اللہ نے میرے مدنی کے صحابہ کو بھی چن لیا. یعنی نہ حضور کا کوئی ثانی پیدا ہوا اور نہ اصحاب رسول کا کوئی مماثل و مقابل پیدا ہوا اور نہ قیامت تک پیدا ہوگا. ساری دنیا میں بڑے بڑے عابد گزرے ہیں، لیکن ان کے ایمان اور خاتمے کا ہمیں پتہ نہیں. کیوں آج ایک آدمی ولی اللہ ہے، کل بھٹک بھی سکتا ہے، اور آج ایک آدمی گمراہ ہے، کل وہ ولی اللہ بھی بن سکتا ہے. لیکن یہ ایک ایسی جماعت ہے اصحاب رسول کی کہ جن کے ایمان کا گواہ خود عرش اولا سے رب اولا، کہ فرمایا اولئک هم المؤمنون حقا. تیرا مدنی سچے پکے کھرے مومن اگر ہیں تو تیرے صحابہ. ساری زندگی آپ عبادتیں کریں، کعبۃ اللہ کے اندر زندگی گزر جائے، لیکن پتہ نہیں رب راضی ہوا کہ نہیں ہوا. ساری زندگی ہم تہجد پڑھیں، پتہ نہیں اللہ نے قبول بھی کی ہے کہ نہیں فرمائی. یہ صحابہ ہیں جن کو اللہ نے زندگی میں باقاعدہ عرش اولا سے قرآن پاک اتار کے فیصلہ کر دیا کہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی، یہ اللہ سے راضی. لیکن خدا کی شان ہے کہ اللہ نے جتنی انہیں عظمت دی ہے، آج 1400 سال گزر گئے، آج بھی صحابہ امتحان میں. کتنی بڑی بد نصیبی کی بات ہے کہ کوئی آدمی مر جائے تو 2 مہینے 4 مہینے 6 مہینے کے بعد بڑے سے بڑا دشمن بھی بھول جاتا ہے کہ چلو بھائی اب تو موت آ گئی. لیکن اصحاب رسول کو آج تک معاف نہیں کیا گیا. اصحاب رسول پہ 1400 سال بعد بھی تبرہ ہوتا ہے. اصحاب رسول کو 1400 سال بعد بھی گالیاں دی جاتی ہیں. اصحاب رسول کو 1400 سال بعد بھی نعوذ باللہ طاغوت لکھا جاتا ہے. اصحاب رسول کو 1400 سال گزرنے کے بعد ان کی ایمانوں پہ بحث کی جاتی ہے، ان پہ ارتداد کے فتوے لگائے جاتے ہیں. یہ خدا کی شان ہے کہ جتنا بڑا شان ہے، عظمت ہے، تقدیس ہے، اتنا بڑا امتحان ہے. ابتدائے اسلام میں بھی عین یہی عالم تھا کہ صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین نماز پڑھتے ہیں تو نماز نہیں پڑھنے دی جاتی. اللہ کے گھر میں طواف کریں تو طواف نہیں کرنے دیا جاتا. اور اتنے مجبور ہو گئے کہ صحابہ نے حبشہ کو ہجرت کی، پھر مدینہ منورہ کو ہجرت کی. اور اس وقت صحابہ کی تمنا ہوتی تھی کہ مولا ہمیں بھی اجازت دے، چلو ہم کمزور ہیں، ہم تھوڑے ہیں، لیکن ہم کم از کم دشمن کو جواب تو دیں. اسی بارے میں اللہ نے فرمایا کہ جب تم یہ تمنا کرتے تھے، مدینے میں آ گئے، تمہاری قوت بن گئی، تمہاری طاقت بن گئی، اور ہم نے جو جہاد کا حکم دے دیا تو اب گھبراتے ہو، اب ڈرتے ہو. یہ کیا بات؟ اور کہتی ہو کہ اتنا جلدی کیوں جہاد کا حکم آ گیا. اور یاد رکھو یہ فطری بات ہے، جب آدمی پر ظلم ہو رہا ہو تو آدمی جواب دینا چاہتا ہے، اور جب آدمی سکون و اطمینان کی زندگی میں آ جائے تو چاہتا ہے کہ مزید میں کچھ آرام کر لوں. یہ فطری بات ہے، اور اس قسم کے خیالات کا دل میں آنا کوئی جرم نہیں. اور اگر یہ بات منافقین کی طرف سے ہے تو پھر تو خیر کوئی اعتراض ہی نہیں. اور اس کے بعد میرے مالک نے حکم دیا کہ میرے مدنی صلی اللہ علیہ وسلم جہاد سے ڈرنے والوں کو اور جہاد سے منہ موڑنے والوں کو ایک بات بتا دیں. آدمی جہاد سے کیوں گھبراتا ہے؟ دنیا کی محبت. جہاد سے کیوں گھبراتا ہے؟ بال بچوں کا تعلق. اللہ نے فرمایا کل متاع الدنیا قلیل، ان کو بتلا دو کہ دنیا کی زندگانی اور ان کا نفع جو ہے تو بہت تھوڑا ہے، تو فانی ہے، یہ تو ختم ہو جانے والی ہیں. نہ بچے رہیں گے، نہ مال رہے گا، نہ دولت رہے گی، نہ دنیا رہے گی، نہ آسمان و زمین رہیں گے. تم کس چیز کی محبت میں پڑے ہو جو فنا ہونے والی ہے؟ آدمی تو اس سے محبت کرے جو باقی رہنے والی ہے. والآخرۃ خیر لمن اتقی، اور آخرت کی زندگی جو ہے ان لوگوں کے لیے جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں وہی بہتر ہے. یہ تو اللہ تبارک و تعالی نے فنائے دنیا اور بقائے آخرت کا ذکر کر کے ان کو ترغیب دلائی کہ پھر جہاد سے کیوں ڈرتے.
اب ہماری بھلائی ہی آخرت میں ہے، اور آخرت تو حاصل ہی نہیں ہوتی کہ جب تک کہ ہم دنیا میں قربانی کریں، موت آئے اور اس عالم میں ہم منتقل ہوں۔ یہ ترغیب کا ایک پہلو تھا، اور آگے پھر اللہ نے ترہیب کا ایک پہلو ذکر کیا، فرمایا اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ۔ اللہ نے فرمایا آپ ان کو یہ بھی بتا دیں کہ تم چاہے جہاں ہو موت تو تمہیں آ پہنچے گی، چاہے تم عظیم قلعوں میں چھپ جاؤ، محلات میں چھپ جاؤ، ابراج بنا کے اندر بیٹھ جاؤ، لیکن جو ہم نے موت کا وقت لکھا ہے وہ کبھی مؤخر مقدم نہیں ہو سکتا۔ تو جب موت نے آنا ہے تو پھر موت سے ڈرنے کا کیا مطلب؟ اسی پر حافظ ابن کثیر رحمت اللہ علیہ نے حضرت مجاہد رحمت اللہ علیہ کے حوالے سے ایک واقعہ لکھا ہے تاریخی، کہ ایک بہت بڑی امیر عورت تھی، اس کا ایک بڑا معتمد قسم کا غلام تھا۔ تو اس عورت کی ولادت کا وقت جب قریب آیا، بچے ہونے کا وقت قریب آیا، وضع حمل کا وقت قریب آیا، اور عورت کو دردیں شروع ہوئیں، تو اس نے کہا کہ جاؤ فلاں فلاں چیزیں لے کے آؤ۔ وہ لے آیا، پہنچا دی۔ اس کے بعد ولادت ہوئی اور ایک بچی پیدا ہوئی۔ اس مالکن کا حکم آیا کہ تم جا کے اب اور فلاں فلاں چیزیں لے آؤ۔ وہ کہتا ہے کہ میں گھر سے نکلا کہ میں نے دیکھا کہ ایک آدمی گھر کے باہر کھڑا ہے، اس نے مجھے روکا کہ کہاں جا رہے ہو؟ میں نے کہا میں نے اپنی مالکن کا کچھ سودا لینا۔ اس نے کہا تمہارے مالکن کے ہاں ولادت ہوئی ہے؟ میں نے کہا ہاں ولادت ہوئی۔ اس نے کہا کیا پیدا ہوا ہے؟ میں نے کہا ایک لڑکی پیدا ہوئی۔ اس نے کہا پھر میں تجھے ایک عجیب بات بتاتا ہوں، یہ لڑکی جو آج پیدا ہوئی ہے یہ بڑی اخلاق باختہ ہوگی اور کم از کم 100 آدمی کے ساتھ یہ برائی کرے گی، اور اس کی موت جو ہے وہ بھی مکڑی میں لکھی ہوئی ہے۔ بعض روایات میں مکڑی کا لفظ ہے اور بعض میں ہے بزغہ، جسے آپ کرلی کہتے ہیں۔ وہ غلام کہتا ہے کہ مجھے فوراً یہ خیال آیا کہ میں اس گھر کا اتنا عرصے سے نمکخوار ہوں، آج تو پہلا دن ہے بچی پیدا ہوئی ہے، اگر آج مر جائے تو اتنا زیادہ غم نہیں ہوگا، اور اگر یہ بڑی ہو گئی اور جوان ہو گئی اور اس نے برا کیا، بد اخلاقی کی، تو پورے خاندان کا نام ڈوب جائے گا۔ اس لیے وہ کہتا ہے کہ میں نے اس سودا لینے کا خیال چھوڑ دیا، اور انتظار میں دیکھا کہ ایک نوکرانی جو تھی اس بچی کو ایک جھولے میں لٹا کے وہ جانے لگی، اور میں نے جا کے چاقو سے اس کا پیٹ چاک کر دیا۔ یہ آج مر جائے تو زیادہ بہتر ہے نا، کتنا غم ہوگا۔ ایک جیسے پہلے دن کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے آدمی کو غم، لیکن اتنا نہیں ہوتا کہ اللہ معاف کرے جوان ہو کے مرے۔ یا اگر خدا نہ خواستہ لڑکی ہو اور پھر بد اخلاق ہو، زانیہ ہو، فحاشی میں مبتلا ہو، تو پورے خاندان کے لیے ایک عذاب ہے۔ اور کہتا ہے میں ڈر کے مارے بھاگ گیا کہ اب لازمی بات ہے، آخر ان کی بچی کو میں نے مارا ہے، مجھے چھوڑیں گے تھوڑا، میں ایک نوکر ہوں، مجھے بھی سزا دیں گے۔ میں ملک ہی چھوڑ کے بھاگ گیا، اور پھر میں کسی دوسرے ملک میں چلا گیا، وہاں میرے پاس پیسے تھے، میں نے تجارت کی، مجھے اتنی اللہ نے کامیابی دی کہ پیسہ دولت، میں تو اتنا بڑا آدمی بن گیا کہ میرے تصور میں بھی نہیں رہا۔ اور کئی سال بھی گزر گئے، 15-20 سال 25 سال کا عرصہ بھی گزر گیا، اور مجھے پتا بھی چلا کہ وہ میری مالکن جو تھی وہ بھی مر چکی ہے۔ تو اس لیے میں نے مناسب سمجھا کہ میں اپنے ملک میں واپس آ جاؤں۔ میں اپنے ملک میں واپس آیا، میرے پاس دولت تھی، پیسہ تھا، میں نے محل بنائے، میں نے وہاں ایک عورت کے ذمہ لگایا کہ میری شادی کا انتظام کرے، لیکن شرط یہ ہے کہ اس شہر کی جو سب سے زیادہ خوبصورت لڑکی ہو میرا اسی سے نکاح کراؤ۔
اس نے مجھے آ کے چند دنوں کے بعد بتلایا کہ ایک لڑکی ہے، اس کا یہ نام ہے، اور اس وقت اس کے مقابلہ حسن میں اس شہر میں کم از کم کوئی لڑکی نہیں ہے۔ میرا پیغام دیا گیا، میرے پاس دولت تھی، پیسہ تھا، میرا پیغام فوراً منظور ہو گیا، شادی ہو گئی۔ شادی ہونے کے بعد کہتے ہیں کہ جب وہ سہاگ رات تھی تو میری اس ہونے والی بیوی نے مجھ سے پوچھا کہ آخر آپ کے ساتھ میرا نکاح تو ہو گیا ہے، تمہارا پس منظر کیا ہے، کون ہو، کس خاندان سے ہو؟ یہ شادی تو ہماری ہو گئی، ٹھیک ہے، نکاح ہو گیا، میں تمہاری بیوی بن گئی۔ تو میں نے اس کو بتایا کہ اب چونکہ تم میری بیوی ہو، اور انسان اگر پہلی رات ہی اپنی بیوی سے جھوٹ کے ابتدا کرے تو وہ زندگی کبھی کامیاب نہیں ہوتی، پھر وہ ہمیشہ عمارت جھوٹ پہ کھڑی رہتی ہے اور کسی وقت وہ دیوار گر جاتی ہے۔ میں تمہیں سچی بات بتانا چاہتا ہوں کہ یہاں ایک عورت تھی، فلاں سردار کی بیوی تھی، وہ سردار مر گیا، پھر میں ان کی خدمت میں رہا، اسی طرح اس کے یہاں ایک لڑکی پیدا ہوئی، مجھے ایک اللہ والے نے یہ خبر دی۔ تو یاد رکھو، ایسی باتیں اللہ چاہیں تو بطور کشف کبھی کبھی اپنے اولیاء پہ بھی کھول دیتے ہیں۔ جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے تو کبھی غیب کے بارے میں اظہار غیب اپنے انبیاء سے بھی فرما دیتے ہیں، لیکن انبیاء علیہم السلام کو غیب کی اطلاع دی جائے تو وہ معجزہ ہوتا ہے۔ اللہ اپنے ولی پہ کبھی چاہے کھول دے تو وہ کشف و کرامات ہوتی ہے، ورنہ علم غیب کا مالک حقیقی اللہ ہے۔ ایک بات ہمیشہ یاد، اصل میں یہی دھوکہ لگتا ہے جب لوگ ایسی باتیں سنتے ہیں، وہ کہتے ہیں دیکھو جی اللہ والوں کو تو پتا تھا کہ آگے جا کے لڑکی کیا کرے گی، تو کسی ایک واقعے کے بارے میں اللہ علم دے دے تو یہ کشف و کرامت ہے، اس کا معنی علم غیب نہیں ہوتا، اظہار غیب ہوتا ہے، اطلاع علی الغیب ہوتی ہے، اخبار عن الغیب ہوتا ہے، یہ علم غیب نہیں ہوتا۔ علم غیب وہ ہے کہ جس کے آگے ہر چیز ظاہر ہو، اور یہ صفت صرف میرے اللہ کی ہے، ورنہ تو پھر دنیا میں کسی پیغمبر پہ کسی ولی پہ کبھی کوئی مصیبت ہی نہ آئے، انہیں تو پتا ہو کہ کل کیا ہوگا۔ تو اس نے کہا کہ اسی طرح میں جب باہر جا رہا تھا تو ایک اللہ والے نے مجھے خبر دی کہ یہ لڑکی جو پیدا ہوئی ہے، اس لڑکی کے مقدر میں یہ ہے کہ آگے چل کر یہ بہت بڑی جمیل بھی ہوگی، لیکن یہ برا کرے گی، کم از کم 100 آدمی کے ساتھ یہ زنا کرے گی، اور اس کی موت جو ہے وہ بھی مکڑی وضغہ میں ہوگی۔ تو وہ لڑکی ہنسنے لگی، اس نے کہا کیوں ہنستے ہو؟ اس نے کہا اگر سچ پوچھو تو پھر تم نے سچ بتایا ہے تو میں بھی سچ بتاؤں کہ تم جس کے نوکر تھے وہ میری ماں تھی اور وہ لڑکی میں ہوں۔ اگر تم نے میرے سامنے اپنی زندگی کا ایک حقیقی ورق کھول دیا، ورنہ آج تم کروڑ پتی تھے، کون مانتا ہے کہ میں کل نوکر تھا؟ دیکھا نہیں جو آدمی 5 4 سال 10 سال یہاں کما لیتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہمارا تو باپ دادا بھی پیچھے امیر آدمی تھا۔ کبھی مانتے ہیں بیچارے ہاتھ میں سیمسونائٹ کا ٹیچی کیس، بریف کیس ہو، پاؤں میں انگلش جوتے ہوں، ماشاءاللہ فرانس کی ٹائی لگی ہوئی ہے، تو کہتے ہیں پدرم سلطان بہت، ہمارا تو باپ دادا بھی ایسے تھا۔ اور وہاں اترنے کے بعد پھر جو حال ہوتا ہے وہ سب کو پتا ہے کہ اصل عاقبت تو آدمی کی موجود ہے نا پیچھے، وہ تو چند دن ہے، اور وہ بھی اسی وقت تک رہتی ہے جب ادھر کا ویزا ہو، جب وہ ختم ہو جائے نا پھر اصلی ٹکے کے مقام پہ آدمی آ جاتا ہے۔ تو اس نے کہا میں بھی تمہیں حقیقت بتا دوں، اب تو تم میرے خاوند ہو، میں بیوی ہوں۔ اس نے کپڑا اٹھایا، اس نے کہا دیکھو یہ تم نے مجھے چھری ماری اور تم نے سمجھا میں مر گئی، لیکن خدا کی قسمت ہے ٹانکے لگایا گیا، میری زندگی تھی، میں بچ گئی۔ اور دوسری بات یہ بھی سن لو کہ مجھے یاد تو نہیں، میں گنا تو نہیں، لیکن کم از کم میں 100 آدمی سے بھی زیادہ سے برا کر چکی ہوں، کم سے نہیں۔ یہ بات بھی تمہاری بالکل ٹھیک ہے، چاہے تم مجھے بیوی رکھو نہ رکھو، تم نے حقیقت کھولی ہے، میں نے بھی تمہیں حقیقت کھولی۔ اس نے کہا بات یہ ہے جو تمہارے گناہ تھے وہ گزر گئے، تم بھی توبہ کرو، میری زندگی بھی بدل گئی، اور اب اگلی خبر ہے کہ تمہاری موت جو ہے وہ ایک وضغہ یا ایک مکڑی سے ہوگی، تو میں نے تمہارے لیے ایک عظیم الشان محل بنایا ہے، اور میں اس کے لیے کل مزید انتظام کروں گا،
کہ جالیاں اور ایسا انتظام کر دوں گا کہ اس میں کوئی مکھی اور مچھر بھی داخل نہ ہو سکے، تو مکڑی کیسے آئے گی کہ تمہیں موت آئے گی؟ تمہیں ایک محل تو پہلے سے تھا، اس میں پوری جالیاں لگوائیں اور ایسا، اور پورے گھر کی صفائیاں کروا دیں اور دوائیں چھڑکوائیں اور صاف کر کے جب اطمینان ہو گیا اس مال میں منتقل ہو گئے۔ اس نے کہا بہرحال یہ ہے کہ اس ملک سے باہر تم بلا وجہ نہ جایا کرو۔ انہوں نے کہا ٹھیک۔ کچھ دن گزرے تو اس لڑکی نے اپنے خاوند سے کہا کہ دیکھو وہ بیٹھی ہوئی ہے مکڑی یا وہ کرلی، یہ مجھے مارے گی، اتنی چھوٹی تھی حقیر چیز، اور یہ پتہ نہیں اندر داخل کیسے ہو گئی۔ تو اس لڑکی نے غصے میں آ کے اپنی جوتا اٹھایا اور اسے مارا تو وہ مر کے گر گئی نیچے، کہنے لگی یہ آئی مجھے مارنے کے لیے، اور جا کے غصے میں پاؤں سے مسل ڈالا، وہ زہر پاؤں پہ چڑھ گئی اور شام کو وہ لڑکی بھی ختم ہو گئی۔ تو حافظ ابن کثیر رحمت اللہ علیہ نے بروایت ابن جریر طبری حضرت مجاہد رحمت اللہ علیہ کے ذریعے سے یہ واقعہ نقل فرمایا ہے، تاریخ کا واقعہ ہے، کسی حدیث مبارک میں اس کا ذکر نہیں ہے۔ مقصد یہ تھا کہ اینما تکونوا یدرککم الموت، چاہے تم محلوں کے اندر بھی چھپ جاؤ موت پہنچے۔ جیسے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء، فرمایا وہ ذات ہے جو تمہاری شکلیں تمہاری صورتیں بناتی ہے جب تم ماں کے رحم میں ہوتے ہو، اور ماں کی رحم پیٹ میں ہوتی ہے، وہ پردے میں ہوتی ہے، لیکن وہاں میرے فرشتے میرے حکم سے تصرف کرتے ہیں۔ تو اگر یہ بدن اور یہ حجابات اسے نہیں روک سکتے ہیں، اور تم کمرے بنا کے بند کر دیتے ہو، لیکن میرے فرشتے حساب والے پہنچ جاتے ہیں، اور باقاعدہ وہاں جا کے سوال و جواب ہوتا ہے کہ من ربک ما دینک ما تقول فی حق ھذا الرجل الذی بعث فیکم، اور چاہے تم کہیں بھی چلے جاؤ، کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون، ہم نے تمہارے دائیں بائیں فرشتے رکھے ہیں لکھنے والے، تم نیکی کرو تو لکھتے ہیں، برائی کرو تو لکھتے ہیں، تم کہیں چھپ نہیں سکتے، تم موت سے کیسے بھاگ سکتے ہو؟ اس لیے فرمایا ان اجل اللہ اذا جاء لا یؤخر، وہ اللہ کا مقرر کردہ وقت جو ہے جب آ جائے پھر پیچھے نہیں ہٹتا۔ اور اسی طرح فرمایا اذا جاء اجلہم لا یستأخرون یستأخرون ساعتا ولا یستقدمون، اللہ نے فرمایا جب تمہارا مقرر کردہ وقت پہنچ جاتا ہے تو ایک گھڑی بھی آگے پیچھے نہیں ہو سکتا۔ تو مقصد یہ بتلانا تھا کہ پھر تم جہاد سے موت سے کیوں ڈرتے ہو؟ موت اگر آنی ہے تو محلوں میں بھی آ جاتی ہے، اور اگر موت نہ آنی ہو تو حضرت خالد بن الولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اپنے بستر پہ پڑے ہیں، کروٹیں بدل رہے ہیں اور کہتے ہیں میرا اللہ تیری قدرت نرالی ہے، میں نے تیرے دین اسلام کے لیے اتنی جنگیں لڑی ہیں، اتنا جہاد کیا ہے کہ میرے بدن میں 2 انچ کی جگہ بھی خالی نہیں جہاں مجھے تلوار نیزے اور تیر کا کوئی نہ کوئی زخم نہ پہنچا ہو، لیکن اس کے باوجود ابو تو علی الفراش، میں اپنے بستر پہ مر رہا ہوں، میدان جہاد میں مجھے موت نہ ملی، مجھے شہادت نہ ملی، میں اپنی موت مر رہا ہوں۔ اس لیے فرمایا گیا کہ جہاں بھی چلے جاؤ، اور ہم نے موت نہیں لکھی، موت نہیں آ سکتی۔ کتنے لوگ ہیں ہوائی جہاز کریش ہو گئے بچ گئے، بحری جہاز ڈوب گئے زندہ نکل آئے، ٹینکوں کے نیچے بم سینوں سے باندھ کے لیٹ گئے بچ گئے، اور کتنے لوگ ہیں گھر میں بیٹھے ہیں آرام سے، گھر والوں سے باتیں ہو رہی ہیں، سب لوگ سامنے کھڑے ہیں، کوئی پتہ نہیں کیا ہو جی دل کا دورہ پڑ گیا۔ تو اس لیے فرمایا کہ جب ہم نے موت کی گھڑی مقرر کر دی ہے تو تم پھر ڈرتے کس بات سے ہو؟ جہاد سے کیوں مرتے ہو؟ یہی وجہ ہے کہ جس وقت آدمی کو یہ بات سمجھ آ جاتی ہے نا جی کہ میری موت کا وقت معین ہے، پھر اسے دنیا کی کوئی طاقت نہیں ڈرا سکتی۔
یہ دیکھا نا آپ نے سنا ہے فلاں فلاں تاریخ میں مجاہد گزرے، وہ کوئی یہ تو نہیں تھا کہ آپ سے زیادہ ان کا کوئی 20 فٹ کا قد تھا، وہ آپ سے کوئی زیادہ کھانا کھاتے تھے، کوئی زیادہ تھا، بس اللہ پہ یقین تھا کہ صحابہ ایک دوسرے کو کہتے تھے کہ تعالو تعالو، آ جاؤ، انی اجد ریح الجنت من قبل احد، کہ مجھے تو جنت احد کے پہاڑوں سے جنت کی خوشبوئیں آ رہی ہیں، آؤ جلدی کرو چلیں۔ جب یقین ہے کہ موت آنی ہے تو پھر یہ بھی دعا کیا کرو اللہ موت ایمان پہ دے، اور اللہ موت اپنے رستے میں شہادت کی دے، اور اللہ مدینہ منورہ میں دفن نصیب کرے، کہ قیامت والے دن حضور کے قدموں میں مل کے میدان محشر میں جائیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جائیں، میدان محشر میں آپ کی شفاعت نصیب ہو۔ تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں، اللہ نے فرمایا ڈرتے کس بات سے، اور اس کے بعد پھر اگلی آیت میں فرمایا کہ ما اصابک، اس کے بعد فرماتی ہے ما اصابک من حسنۃ فمن اللہ وما اصابک من سیئۃ فمن نفسک۔ اللہ نے فرمایا یاد رکھو کہ جو تمہیں نعمت ملے، بھلائی ملے، یہ خالص اللہ کا فضل ہے، اور ما اصابک من سیئۃ، تمہیں تکلیف پہنچے، دکھ پہنچے، بیماری پہنچے، کوئی پریشانی پہنچے، وہ تیرے اپنے نفس کی شرارت ہے، وہ تیرے گناہ کی وجہ سے ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی بندے کو تکلیف نہیں دیتے بغیر کسی گناہ کے۔ اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک ہے، حضور پاک کا ارشاد مبارک ہے کہ کسی بندے کے پاؤں میں کانٹا بھی نہیں لگتا مگر اس کے کسی گناہ کی وجہ سے، یا تو پھر اللہ اسی تکلیف کو کفارہ بنا کے اس کے گناہوں کو مٹا دیتے ہیں، یا اللہ تبارک و تعالی اگر گناہ نہ ہوں تو پھر اس کے درجات بلند کر دیتے ہیں۔ اور جب بھی کوئی مصیبت آئے تو علاج کیا ہے کہ اللہ کی طرف لوٹو، اللہ کی طرف رجوع کرو۔ اسی لیے مسلمانوں کو تعلیم دی گئی کہ تمہارا نقصان مالی ہو، جانی ہو، چھوٹا ہو یا بڑا ہو، فوراً زبان سے کیا کہو، انا للہ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون۔ کیا مانا؟ انا للہ، سب اللہ کے لیے۔ تو جب اللہ کے لیے اللہ نے اپنی چیز لے لی تو پھر غم کے بات کا وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون، اور ہم سب نے بھی اسی کی طرف لوٹ کے جانا ہے۔ اگر آج ہم کسی کی موت پہ غم کریں تو وہی موت ہم پر بھی تو آنی ہے۔ آج جس کی جدائی میں ہم رو رہے ہیں وہ جہاں گیا ہم نے بھی تو جانا ہے۔ اصل تو غم یہ ہوتا ہے کہ خدا نہ کرے کسی کو کفر پہ موت آئے، کسی کو شرک پہ موت آئے، کسی کو غیر اللہ کی عبادت میں موت آئے، کسی کو قبروں کے سجدے چڑھاوے نظروں میں موت آئے۔ کیوں؟ پھر تو کبھی جنت میں ٹکارے ہونے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اگر دونوں کی موت ایمان پہ ہے تو الحمدللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت میں بیوی بچے اولاد سب کو بھی جمع کر دیں گے، اور اگر زندگی اللہ کی اطاعت میں گزری ہے تو اللہ نبیین، صدیقین، شہداء، صالحین کی معیت بھی نصیب کر دیں گے۔ غم تو ادھر ہے کہ باپ مومن ہے اور بیٹا کافر ہو، غم تو ادھر ہے کہ تیرا عقیدہ توحید میں ہے اور گھر والے مشرک ہیں، غم تو ادھر ہے کہ تو اللہ کے آگے جھکتا ہے، وہ قبروں پہ جھکتے ہیں، اللہ کو پکارتا ہے، وہ غیروں کو پکارتے ہیں، تو اللہ کی منتیں مانتا ہے، وہ غیروں کی منتیں مانتے ہیں، تو اللہ کے نام پہ نظر دیتا ہے، وہ غیروں کے نام پہ نظر دیتے ہیں، تو اللہ کے نام پہ ذبح کرتا ہے، وہ غیروں کے نام پہ ذبح کرتے ہیں۔ باقی یاد رکھو یہ بہانے ہوتے ہیں کہ جی ہم نے تو بسم اللہ پڑھا ہے، لاکھ دفعہ بسم اللہ پڑھو، اللہ تو نیتوں کو جانتے ہیں کہ کس کے لیے ذبح کر رہے ہو۔ اللہ کے آگے تو نیت ہے، اس کو تو دلوں کا بھی پتہ ہے، اس کو تو ہمارے افکار کا بھی پتہ ہے، ضمائر کا بھی پتہ ہے
جب دل میں یہ ہے کہ یہ بکری میرے بزرگ کی نظر ہے، میرے پیر کی نظر ہے، آستان کی نظر ہے، سمجھو کہ یہی وہ ما اہل بہ لغیر اللہ ہے۔ اس لیے اللہ نے فرمایا میرے مدنی صاحب ان کو سمجھا دیں کہ اگر نیکی پہنچے، کوئی بھلائی پہنچے تو وہ تو میری رحمت ہے، کیوں تمہاری نیکیاں کچھ نہیں، ساری زندگی نیکی کرو، میری ایک رحمت ایک نعمت کا بدل بھی نہیں ہو سکتا۔ اور پھر جو نیکی کرتے ہو اس کی توفیق جو میں دیتا ہوں، ورنہ کتنا تیرے بھائی ہیں جو ابھی فلموں پہ بیٹھے ہوں گے، گانے پہ بیٹھے ہوں گے، بازاروں میں بیٹھے ہوں گے، یہ بھی تو اللہ کا کرم ہے کہ تجھے خدا نے اپنے کعبے میں کھڑے ہو کے اپنا قرآن سننے کی توفیق بخش دی، یہ بھی تو اس کا کرم ہے نا، ورنہ تم سے ایسا ہوگا کہ چھٹی کا دن ہے جی کھیلنے آج، کوئی کلب میں بیٹھے ہوں گے، کوئی بار میں ہوں گے، کوئی پب میں ہوں گے، کوئی بازاروں میں ہوں گے، کوئی ہوٹلوں میں بھی ہوں گے، کوئی جناب گانے سن رہے ہوں گے، کوئی فلمیں بیٹھ کے ایک دوسرے کو گالیاں دے کے خوش گپیوں میں مشغول ہوں گے۔ اور یہ تو اللہ کا کرم ہے کہ اللہ نے اپنی توفیق سے ہمیں اپنے کعبے میں نماز کی، پھر قرآن سننے کی توفیق عطا فرما دی۔ اگر اللہ راضی نہ ہو تو اپنے گھر میں کیسے آنے دیتے؟ یہ اس کا کرم ہے، ہمارا تو کوئی بہادری نہیں۔ لیکن اگر ہم پر کوئی مصیبت آئے تو سمجھ لیا کرو کہ ما نزل بلاء الا بذنب وما رفعت الا بتوبۃ، کہ ہم پر کوئی مصیبت نہیں آتی مگر اس میں ہمارا کوئی نہ کوئی گناہ ہوتا ہے، اور وہ مصیبت رفع نہیں ہوتی جب تک کہ ہم توبہ نہ کریں۔ اس لیے اگر انفرادی غلطی ہے تو توبہ بھی اکیلے کافی ہو جاتی ہے، اگر پورا ملک غلطی میں مبتلا ہو تو پھر توبہ بھی اجتماعی کرنی ہوتی ہے کہ ساری اللہ کی مخلوق اللہ کے دروازے پہ گر جائے، اللہ کے قانون کی اتباع کرے، حضور کے فرمان کی اتباع کرے تو ساری بلائیں، ساری مصیبتیں، سارے عذاب جو ہے اللہ اٹھا لیں گے۔ اب اس کے بعد فرمایا وَأَرْسَلْنَاكَ لِلنَّاسِ رَسُولًا، اور میرا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو ساری مخلوق کے لیے رسول بنا کے بھیجا ہے۔ پہلے پیغمبر اپنی اپنی قوم میں آتے تھے، لیکن یہ شان حضور کے ملی کہ انس و جن قیامت تک کے لیے نبی ہیں۔ اب آپ کے بعد نہ نبی کوئی، نہ رسول کوئی، نہ معصوم کوئی، نہ شریعت کوئی، نہ کتاب کوئی، اور نہ دین کوئی۔ اس لیے فرمایا وَأَرْسَلْنَاكَ لِلنَّاسِ، سب لوگ، جیسے اللہ کی صفت کیا ہے؟ رب الناس، مالک الناس، الہ الناس، اللہ بھی سب کا رب، محمد بھی سب کا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا۔ اور آگے دیکھیں کتنا بڑا لفظ ہے، اللہ نے فرمایا وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا۔ اللہ نے فرمایا میرا مدنی، اگر مسیلمۃ ابن الکذاب، اسود انسی، یا مرزا قادیانی، یا اور کوئی دجال تیری نبوت کے خلاف کوئی دعوے کرے، آپ کو کیا غرض ہے؟ کوئی ضرورت نہیں، آپ کی رسالت کا تو میں خود گواہ ہوں، آپ کی نبوت کا میں خود گواہ ہوں، پھر اللہ کی گواہی کے بعد
کسی اور کی گواہی کی کیا ضرورت ہے؟ اس لیے فرمایا وَكَفَىٰ بِاللَّهِ شَهِيدًا، اور جس کو اللہ کی گواہی پہ بھی اعتبار نہ ہو پھر اس کے مسلمان ہونے کا تو کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان آیات کے بعد جو آیت آج ہم نے تلاوت کی ہے اس میں فرماتی ہیں جب میرا مدنی ساری کائنات کا رسول ہے تو تم سمجھ لو کہ من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس شخص نے بھی میرے رسول میرے نبی رحمت دو جہاں رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی اس نے گویا اللہ کی اطاعت کی، کیونکہ رسول تو درمیان میں واسطہ ہے، رسول خود تو احکام نہیں دیتے بلکہ اللہ کے احکام کے پہنچانے کا ذریعہ ہے۔ رسول جو ہے پیغمبر مانا پیغام لانے والا، رسول مانا پیغام لانے والا، اس لیے اللہ نے دوسری جگہ فرما دیا ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، میرا نبی شریعت کے معاملے میں کوئی بات اپنی طرف سے نہیں کرتے جب تک کہ میں وحی نہیں کرتا۔ اور یاد رکھو وحی کی دو قسمیں ہوتی ہیں، ایک وحی جلی ہوتا ہے اور ایک وحی خفی ہوتا ہے۔ وحی جلی مانا کہ لفظ بھی اللہ کے، مانا بھی اللہ کا جیسے قرآن، اور وحی خفی کا کیا مانا کہ اللہ مدنی پاک کے دل میں بات ڈال دیتے ہیں، حکم تو رب کا ہوتا ہے، الفاظ میرے مدنی محمد مصطفیٰ کے ہوتے ہیں، اس کو کہتے ہیں وحی خفی وحی جلی۔ اس لیے فرما دیا کہ ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، اللہ نے حکم فرما دیا کہ جو کچھ تمہیں رسول پاک دیں اس کو لو پکڑو، اور جس سے میرا رسول پاک روک دیں اس سے رک جاؤ۔ یہاں فرما دیا من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جیسی اس کی تفسیر میں میرے مدنی کا فرمان فرمایا من اطاعنی فقد اطاع اللہ، جس نے میری اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی، ومن عصانی فقد عصى اللہ، اور جس نے میری نافرمانی کی اس نے اللہ کی نافرمانی کی۔ اور فرمایا ومن اطاع امیری فقد اطاعنی، اور جس نے میرا بنایا ہوا امیر، میرا خلیفہ، میرا بنایا ہوا حاکم، اس کی اطاعت کی اس نے میری اطاعت کی۔ ومن عصى امیری فقد عصانی، اور جس نے اس کی نافرمانی کی اس نے میری نافرمانی کی، کیونکہ حضور کی فرما برداری اور اطاعت جو ہے وہ دراصل اللہ کی اطاعت ہے۔ اور آگے ارشاد فرماتی ہے وَمَن تَوَلَّىٰ فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا، اللہ نے فرمایا میرا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم جب حضور کا نام آئے دروشی تو پڑھ لے گا۔ کتنے افسوس کی بات ہے کہ مسلمان کو یہ کہنا پڑے کہ درود پڑھو، یہ افسوس کی بات ہے۔ خدا کے بندے جب حضور کا نام سنو تو کہنے کی بھی ضرورت ہے بھلا؟ ہماری تو نجات اسی میں ہے، ہماری فلاح اسی میں ہے، سعادت اسی میں ہے کہ ہر وقت زبان پہ محمد مدنی کا ضرور۔ مسلمانوں یاد رکھو، لوگ آتے ہیں نا جی وظیفے بتلائیں فلاں کریں، ایک وظیفہ پکڑ لو ضرور سے، لیکن ادب کے ساتھ باوضو ہو کے ادب کے ساتھ علیحدہ بیٹھ کے کم از کم 1000 دفعہ روزانہ درود شریف پڑھو، دیکھو دنیا آخرت کے سارے مسئلے حل ہو جائیں، کوئی غم نہیں ہوگا، کوئی پریشانی نہیں ہوگی۔ یہ لوگ پریشانیوں میں مبتلا ہوتے ہیں، یہ وہ پریشانی، ایک ہی علاج ہے محمد مدنی پہ درود پڑھو۔ کیوں؟ ایمان سے کہو، صحیح حدیث ہے کہ جس پہ جو بندہ جب درود پڑھے تو اللہ کتنی رحمتیں نازل کرتے ہیں، تو جب تم 1000 دفعہ درود پڑھو تو کتنی رحمت ہوگی؟ تو اللہ کی 10,000 رحمت جس بندے پہ گرے اترے اس کو کوئی غم ہو سکتا ہے؟ اور پھر اللہ اگر تمہیں پڑھنے کا موقع دے حرم میں مکے میں اب بیٹھ کے تو 1 کا لاکھ، تو 1000 کو لاکھ سے ضرب دے دو اور پھر اس کو 10 سے ضرب دے کے دیکھو رحمتیں خدا کی دریا بہ جائے، تو وہاں پھر کوئی پریشانی آ سکتی؟
اصل کیا ہے کہ ہماری زبانیں گندی، سگریٹ پی رہے ہیں، درود پڑھ رہے ہیں، ایسے درود پڑھنے کا کیا فائدہ؟ گالیاں بھی دے رہے ہیں پھر درود بھی پڑھ رہے ہیں، ماشاءاللہ۔ ایسے درود پڑھنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، تو ڈر لگتا ہے کہ کہیں پھر بے ادبی میں نہ پکڑے جائیں۔ اسی لیے عاشقوں نے کہا تھا نا کہ 1000 بار بشویم دہن و مشک و گلاب، کہ میرا مدنی میں 1000 دفعہ مشک و گلاب کے عرق لے کر اپنا منہ زبان پاک کروں، پھر بھی تیرا نام لیتے ڈر لگتا ہے بے ادبی نہ ہو جائے۔ اور ہم سگریٹ، ایک ہاتھ میں سگریٹ، اللہم صلی اللہ، سگریٹ پھینکے، سبحان اللہ۔ 14ویں صدی کے عاشقوں، خدا سے ڈرو، اللہ کا خوف کرو، اللہ سے ڈرو۔ چہرے پہ اس طرح پھروا کے محمد کی سنت کو چٹ کر کے درود پڑھو تو کیا فائدہ ہوگا؟ کیا فائدہ ہوگا؟ مدنی کی نافرمانی بھی کرو اور درود بھی، اللہم صلی علی نماز، ہاں جی بس تسی پڑھو، میرے ذرا کپڑے خراب نہیں، اللہم صلی علی، کیا فائدہ؟ حضور کی قوالیاں گاتے ہو اور منہ میں پان گندے رکھ کے، تمباکو رکھ کے، اور کہتے ہو ہم عاشق ہیں حضور کے۔ یہ تو قیامت آئے گی، فیصلہ ہو جائے گا عاشق کون ہیں، قوالیاں گانے والے یا حدیث رسول پڑھانے والے، جن کی زندگی کالا کالا رسول اللہ میں گزر گئی۔ عاشق امام بخاری تھا جس نے 1,00,000 حدیث یاد کی محمد مصطفیٰ۔ عاشق امام ترمذی تھا، عاشق امام ابی داؤد تھا، ابو حنیفہ شافعی تھا، مالک احمد ابن حنبل تھا، اور حضور کے عاشق علماء ہیں جو صبح ہوتی ہے اور بخاری کھلتی ہے، نبی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ وسلم۔ یاد رکھو درود پڑھا کرو، لیکن منہ صاف کرو، وضو کرو، پاک ہو کے علیحدہ بیٹھ کے، کپڑے پاک اور ادب کے ساتھ بیٹھ کے، اور تصور کرو کہ میں درود بھیج رہا ہوں، میرا رب مجھ پہ رحمتیں بھیج رہا ہے۔ دیکھو تو صحیح انقلاب آتا ہے کہ نہیں آتا۔ باقی وظیفے شریفے پیروں سے پوچھے کرو، میں تو ایسا ہوں، مجھے تو بس ایک پتہ ہے، یا قرآن کا یا حدیث کا، وہ بھی تھوڑا بہت ایک طالب العلم کی ہے۔ اور دعا کیا کرو کہ جہاں جہاں دین کا کام ہے اللہ کامیاب فرمائے۔ کچھ ساتھی ہمارے بمبئی سے بھی آئے ہیں دین کے اجتماع کے لیے، دعا کریں اللہ ان کو بھی کامیاب کرے۔ بھائی دین کا کوئی کام کرے، سچی بات ہے، میں تو ان جھگڑوں میں بھی نہیں پڑتا کہ یہ کون سی پارٹی ہے، کون سی جماعت ہے، کون سا نام ہے۔ میں کہتا ہوں کوئی دین کا کام کر رہا ہے اسے کرنے دو، اگر غلطی ہے تو ان کو اللہ کبھی تو سیدھا کر دیں گے، کر تو رہے ہیں، چل تو رہے ہیں نا راستے پر۔ بس شرک و بدعت کا دشمن وہ مجھ سے برداشت نہیں ہوتا، اور جو محمد مدنی کے صحابہ کو گالی دے، میرے مدنی کی بیویوں پہ تبرہ کرے، میں نہیں قبول کر سکتا۔ سیدھی سی بات ہے، ہم اپنی ماں کی گالی نہیں برداشت کر سکتے تو امہات المومنین کی کیسے برداشت؟ اس پر دنیا جو مرضی آئے کہے، اللہ کو تو پتا ہے نا حقیقت کیا ہے۔ اس لیے پر میں آپ اگلی بات دیکھیں کہ من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے اطاعت کی رسول پاک کی، اس نے اطاعت کی اللہ کی۔ ومن تولی، اللہ نے فرمایا میرا مدنی جو اعراض کرے، جو تجھ سے منہ پھیرے، کوئی غم نہ کرو۔ فما ارسلناک علیہم حفیظا، ہم نے آپ کو ان پر کوئی نگران بنا کے نہیں بھیجا، آپ کا کام ہے کہ دین پہنچا دیا، نہیں مانتے نہ مانے ہم خود حساب لیں۔ آپ کے ذمے دین پہنچانا ہے، آپ کے ذمے رسالت کی ادائیگی ہے، نہ مانے اللہ نے کیا آپ کے ذمے، بلغ ما انزل الیک من ربک، جو تیرے رب نے اتارا ہے پہنچا دو بس۔ جیسے فرمایا ان علیک الا البلاغ، میرا مدنی آپ کی ذمہ داری صرف اتنی ہے کہ میرے دین کو پہنچا دو بس، اگر نہیں مانتے چھوڑ دیں۔ اور آگے فرماتے ہیں وَيَقُولُونَ طَاعَةٌ
فَإِذَا بَرَزُوا مِنْ عِنْدِكَ بَيَّتَ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ غَيْرَ الَّذِي تَقُولُ وَاللَّهُ يَكْتُبُ مَا يُبَيِّتُونَ. اللہ نے فرمایا میرا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم وَيَقُولُونَ طَاعَةٌ، اور یہ لوگ آتے ہیں، منافقین آتے ہیں اور آ کے آپ کو کہتے ہیں کہ ہم آپ کے فرما بردار ہیں، ہم آپ کے طاعت کرنے والے ہیں، ہم آپ کے بالکل غلام ہیں، لیکن جب علیحدہ ہوتے ہیں راتوں کو مشورے کرتے ہیں اور طاعت کے خلاف بلکہ آپ کی مصیبت مخالفت کی باتیں مشورے کرتے ہیں. کیا معنی ظاہر میں ایمان؟ یاد رکھو حضور کے زمانے میں اعتقادی منافق تھے اور آج عملی منافق ہے. اعتقادی منافق کیا تھا کہ ظاہراً کلمہ اندر کفر، اور عملی منافق کیا ہے کہ نام اسلام کا لیتا ہے کام کفر کے کرتا ہے. یہ سب نفاق ہے، منافقت ہے، یہ کوئی ایمان نہیں. ایمان کا معنی یہ ہے کہ آدمی اندر باہر کھڑا ہو غلامی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. اور اللہ نے فرمایا کہ یہ منافق سمجھتے ہیں کہ ہم شاید راتوں کو جو گھر میں مشورے کرتے ہیں کسی کو کیا پتا، ہم تو چھپ چھپ کے کر رہے ہیں. فرمایا واللہ یکتب ما یبیتون، اللہ لکھ رہے ہیں جو یہ راتوں کو مشورے کرتے ہیں. کیا مانا؟ نہ بھی لکھیں تو اللہ تو بھولنے سے پاک ہے نا. کیا مانا؟ جیسے کسی کو امیر سزا دے کہتے ہو میں نے سب کو تیرا حساب لکھ کے رکھا ہے فکر نہ کر. مانا یہ ہے کہ تمہارا بھی کچا چٹھا لکھا ہوا موجود ہے، ہم تمہیں ایک ایک بات پر پھر قیامت میں سزا دیں گے، ورنہ اللہ کے آگے تو ہر چیز ہے، اللہ بھولنے سے بھی پاک ہے. یہ تحدید ہوتی ہے کہ ظالمو میرے نبی کے سامنے طاعت و فرما برداری کے نعرے لگاتے ہو، رات کو اس کے خلاف مشورے کرتے ہو، ہم نے سب لکھ رکھا ہے فکر نہ کرو ہم تمہیں سزا دیں. اب آگے پیغمبر کو کیا حکم دیا؟ فرمایا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ، آپ ان سے درگزر کریں، آپ ان کو سزا نہ دیں، میں خود سزا دوں گا. اور یہ اگر مخالف ہیں ڈریں بھی نہ، وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، اپنے اللہ پہ توکل کریں، اللہ پہ بھروسہ کریں. وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا، اور جو بھی اللہ پہ بھروسہ کرے اللہ کافی ہے اس کا محافظ. اللہ جب حفاظت کرے تو دنیا کی کوئی طاقت آپ کو نقصان نہیں دے سکتی. اب ایمان سے کہیں اللہ اپنے نبی کو فرماتے ہیں کس پہ توکل کرو؟ ہاں جی بھائی مکہ شریف میں کعبہ شریف میں سیدھی بات تو کرو. اللہ نے نبی کو کیا حکم دیا؟ کس پہ توکل کرو؟ حضرت آدم علیہ السلام پہ. ہاں جی پیران پیر پہ، غوث اعظم شباز قلندر کا نہیں فرمایا؟ اچھا تمہاری مرضی ہے سوچ لو. نبی کو تو حکم ہو اللہ پہ توکل کرو، کہتے ہیں جی میرا پیر بڑا مضبوط ہے ساڈا بیڑا پار ہے. پتہ نہیں پیر بھی ہوگا بیڑے کے نہیں ہوئے گا، اس کا پتہ نہیں اپنا بیڑا کہاں ہوگا خدا جانے. اور یاد رکھو وتوکل، کس پہ توکل؟ علی اللہ، اور جو اللہ پہ توکل کرے وکفا باللہ وکیلا. اور میرے بدری کا فرمان سن لو، 3 باتیں ہیں یاد کر لو، شرک سے بچ جاؤ گے. میرے آقا نے رحمت دو جہاں نے فرمایا اذا سألت فاسأل من اللہ، جب مانگنا ہو تو کس سے مانگو؟ ہاں جی یا علی، یہ نہیں سکھا؟ یا حسین، یا پیر، کس کا سبق دیا نبی نے کہ مانگو کس سے؟ اذا سألت فاسأل من اللہ وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، اور جب مدد پکڑو تو کس کے ساتھ؟ اور فرمایا فَإِذَا تَوَكَّلْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، اور جب توکل کرو سہارا کرو تو اس کا سہارا پکڑو جو ہمیشہ رہے. جو کل ختم ہو جائیں خود مر جائیں ہمارا سہارا کیا بنیں گے؟ سہارا تو اس کا پکڑو جو باقی ہے، جو دائم ہے، جو اول ہے، جو آخر ہے، جو ظاہر ہے، جو باطن ہے، اس کا سہارا لو جس کا سہارا کبھی ختم نہیں ہوگا. یہ 3 باتیں یاد رکھ لو میرے مدنی پاک کی، اور کبھی بھی انشاءاللہ گمراہی نہیں ہوگی. اور اللہ تبارک و تعالی آپ کو بھی اور مجھے بھی صحیح معنی میں اسلام پہ چلنے کی توفیق. عصر کے بعد نفل پڑھنا مغروح ہے. گزارش یہ ہے جی کہ صرف امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک
عصر کے بعد اگر کوئی 3 4 5 طواف کر لے تو مغرب کے بعد سب کی 2 رکعت پڑھ لے. لیکن باقی ائمہ کرام جو ہیں، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، ان کے نزدیک اللہ کے کعبے میں ہر وقت نماز جائز ہے. حجۃ الوداع کا آخری خطبہ جو ہے وہ فتح مکہ سے پہلے ہوا تھا یا بعد میں؟ خدا کے بندے، حجۃ الوداع فتح مکہ کے بعد ہے. فتح مکہ کے بعد تو حضور مدینے تشریف لے گئے. حجۃ الوداع کا معنی ہی یہ ہے کہ پھر حضور مکے کبھی آئے ہی نہیں، وہ تو آخری وداع ہے. اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں حجۃ الوداع بعد میں ہے، فتح مکہ پہلے ہے. قرآن کریم کی سب سے آخری آیت جو ہے آیت دین ہے، واتقوا یوما ترجعون فیہ الی اللہ. لیکن بعض علماء فرماتی اذا جاء نصر اللہ، بعض فرماتی الیوم اکملت لکم دینکم. بہرحال اس میں کئی اقوال ہیں. اگر کھانا کھاتے وقت ٹی وی لوگ دیکھتے ہیں، فلمیں دیکھتے رہتے ہیں تو کھانا حرام ہو جائے گا. کھانا تو حرام نہیں ہوگا لیکن تیرا انشاءاللہ سونا حرام ہو جائے گا. فلم تم دیکھ رہے ہو، کھانا دیکھ رہا ہے. کھانا کیوں حرام ہو جائے؟ کھانے میں کیا قصور کیا ہے؟ اگر جمعہ کے دن جو آنے والے کے لیے ثواب کا ہے، یہ پہلی اذان کے پہلے پہنچنے پر، جو پہلی اذان ہوتی ہے اس کے بعد جیسے جیسے کوئی پہنچے گا اس کے مطابق ثواب ملے گا. دوسری اذان تو امام پہنچ گیا، تو وہ حدیث میں موجود ہے کہ جب امام آ جاتا ہے تو فرشتے وہ دفتر لپیٹ لیتے ہیں، تو باقی ختم، وہ دفتر ہی بند ہو گیا. تو صاف ظاہر ہے نا کہ پہلی اذان مراد ہے. قرآن کریم میں وہ کون سی آیت ہے کہ جس پہ ہے کہ اگر آدمی گناہ کا ارادہ بھی کرے تو گناہ ہوتا ہے؟ بھئی یہ اخباروں میں سوال حل کر کے انعام تم لو، جواب میں دوں. یا تو آدھا کرو کہ مولوی کے ساتھ حصہ رسدی بھی کرو نا. وَمَن يُرِدْ فِيهِ بِإِلْحَادٍ بِظُلْمٍ نُذِقْهُ مِنْ عَذَابٍ عَلِيمٍ. یہ آیت عشاء کے 3 وتر جو ہیں وہ کسی حدیث سے بھی ثابت نہیں. سنن نسائی میں ہے، خدا کا خوف کرو، 1400 سال گزر گئے، اب تو امت کو نہ لڑاؤ، مہربانی. کتاب الصلاۃ کسی حدیث کی اٹھا کے کھول کے دیکھ لیں، ترمذی ہو، نسائی ہو، کوئی کتاب ہو، اس میں ساری قیام اللیل کی بات آپ کو مل جائیں گی. اور شکر کرو جو پڑھ رہا ہے اس کو پڑھنے دو، خدا کے لیے امت کو نہ لڑاؤ. اب زمانہ لڑانے کا نہیں، ملانے کا. لوگ اسلام سے ہٹ رہے ہیں، لوگ اللہ تبارک و تعالی معاف کرے صہیونیت کا شکار ہو رہے ہیں. لوگ نعوذ باللہ مسلمان لڑکیاں ہندوؤں سے شادی کر رہی ہیں، سکھوں سے شادی کر رہی ہیں. لوگ قبروں پہ سجدے کر رہے ہیں. لوگ ابھی بکر صدیق عمر کو طاغوت کہہ رہے ہیں. تم ابھی تک انہی جھگڑوں سے نہیں نکلے ہو، تم اللہ سے نہیں ڈرتے ہو. خدا نے تمہیں اسی لیے پیدا کیا کہ امت میں تشدد اور افتراق پیدا کرو. 1400 سال گزر گئے ہیں، جو مسائل صحابہ میں بھی اختلافی تھے، تابعین میں بھی اختلافی تھے. اللہ سب پہ اپنی کروڑوں رحمتیں کرے. اللہ سب کی عبادت منظور و مقبول فرمائے. جو 2 رکعت پڑھ کے سلام پھیر کے 1 رکعت علیحدہ پڑھتے ہیں وہ بھی حدیث رسول کے مطابق ہیں، اور جو 3 ملا لیتے ہیں سلام نہیں پھیرتے، الحمدللہ سب کی نمازیں قبول ہیں. خدا کے لیے جو بے نماز ہے اس کے پاس جاؤ اور اس کو حرم میں اندر لاؤ. جو نماز پڑھ رہا ہے اس کو فروئی مسئلے میں نہ لڑاؤ. اللہ نے تمہیں اس لیے علم نہیں دیا کہ لوگوں کے اندر فتنے پیدا کر دو. دعا کرو اللہ ہمیں تمام محدثین کا ادب نصیب کرے. اللہ ہمیں تمام ائمہ کرام کا احترام اور ادب نصیب کرے. اللہ ہمیں حضور کی محبت اور غلامی نصیب کرے. یاد رکھو کسی منصوص مغرب میں کبھی جھگڑا نہیں ہوتا. آج تک کسی امام نے کہا ہے کہ فجر کی 2 رکعتوں کے بجائے 3 رکعتیں ہیں؟ آج تک کسی امام کسی مولوی نے تمہیں کہا ہے کہ تم فجر کی نماز جو ہے 2 کے بجائے 4 رکعتیں پڑھو، عشاء کی 4 کے بجائے 6 رکعتیں پڑھو؟ جو مسئلہ نص میں ہے اختلاف نہیں ہوتا. اختلاف کہاں ہوتا ہے؟ جہاں 2 حدیثیں ہیں. اختلاف کہاں ہوتا ہے؟ جہاں ایک حکم منسوخ ہو گیا. اختلاف کہاں ہوتا ہے؟ ایک حکم پہنچا ایک حکم نہیں پہنچا. لیکن سب مجتہدین کو اللہ ثواب دیں گے، اللہ تبارک و تعالی ان کو اجر عطا فرمائیں گے. بہرحال اللہ سے دعا مانگو کم از کم مجھے تو لڑانے سے معاف رکھا.
اگر کسی غیر مسلم کا بچہ فوت ہو گیا، اختلاف ہے، بعض علماء فرماتے ہیں کہ چونکہ مولود الفطرت ہے وہ جو ہے وہ اپنا جنت میں جائے گا، بعض کہتے ہیں آراف میں ہوں گے، بعض کہتے ہیں کہ اولاد جو ہے اپنے ماں باپ کے تابع ہوگی۔ میرا نام ہے خان حیدر، کوئی حرج نہیں، ٹھیک ہے۔ میرے بیٹے کا نام ہے کلات خان یا کلات، کوئی حرج، یہ بھی کوئی ایسی بات، نام ٹھیک ہے۔ ویسے اسلامی نام رکھو، حیدر تو خیر اسلامی نام ہے۔ ایک مولوی صاحب ہے، وہ فوت ہو گئے، اس کے بیٹے نے ان کی اذان جو تھی وہ ٹیپ لگاتا ہے، یہ منع ہے۔ جب اذان دینے والا موجود ہے، ٹیپ کا کیا معنی؟ پھر امام بھی مولوی کے بجائے ٹیپ کو رکھ دیا کرے مصلی پہ، فی امان اللہ۔ حضور کو مسجد کعبۃ اللہ میں جب پھرنے کا حکم آیا تو مسجد نبوی میں تھے، ہاں مسجد نبوی میں تھے، قبلتین میں صحابہ تھے، حضور بھی تھے۔ والدین کے پاؤں چھونا جو ہے، جھکنا، یہ ناجائز ہے۔ جنت ماں کے قدموں کے نیچے ہے، یہ مانا تو نہیں کہ ماں کے قدم اکھاڑ لو اور جنت نیچے سے نکال لو، تاکہ ماں تو گر جائے تم جنت نکال لو نیچے سے۔ اور مانا یہ ہے کہ ان کی فرما برداری کرو، اطاعت کرو، ان کے حکم پہ چلو، ان کے نقش قدم پہ چلو، ان کی فرما برداری کرو، یہ مانا ہے۔ والدین کی قبر چومنا بالکل ناجائز ہے، قبر چومنا، قبر پہ جھکنا، قبر پہ سجدہ کرنا سب حرام ہے۔ اگر ایک آدمی عمرے پہ آیا، قانون اجازت نہیں دیتا چلا جائے، کوئی نہیں، پھر اللہ پیسے دے گا تو حج فرض ہوگا، نہیں دے گا تو نہیں ہوگا۔ اگر میں عمرہ ختم کر کے جا رہا تھا، میرا سر لگ گیا، خون نکلا، کوئی حرج نہیں، کوئی دم نہیں۔ اگر ایک آدمی پر قرضہ ہے، اس نے غلطی کی اور دم بھی پڑ گیا، یہ دوسرا اللہ کا قرضہ ہو گیا، جب اللہ پیسے دے تو ادا کرے، ورنہ روزے رکھ لے، پیسے نہیں ہیں تو کوئی بات نہیں۔ طواف کر کے میں نے سر مڈوا کے احرام کھول دیا، دوبارہ میں نے گھر سے احرام باندھا اور صفا مروہ کر لی، اس کا کوئی فائدہ نہیں، اب دم پڑ گئی۔ جب تم نے احرام کھول دیا تو میرا ختم ہو گیا۔ میری اولاد ہوئی تو میں نیت کی تھی کہ بیل یا گائے ذبح کروں گا، اللہ نے مجھے لڑکی دی لیکن وہ بھی 2 دن میں فوت ہو گئی، اس کا کوئی عقیقہ نہیں، عقیقہ تو 7ویں دن ہے۔ زندہ رہتی تو تم عقیقہ کرتے نہیں، رہی کچھ نہیں۔ اگر فرض نماز میں آخری رکعت میں بھول کے سورت پڑھے تو اس کے لیے اکیلا ہے تو پھر سجدہ کرے گا۔ نماز کے بعد دعا جائز ہے، بالکل جائز ہے، حضور ہمیشہ دعا مانگتے تھے نماز کے بعد، صرف مسئلہ ہے کہ ہاتھ اٹھائے جائیں یا نہ اٹھائے جائیں، دعا میں تو کوئی مسئلہ نہیں۔ بالوں پہ کالی مہندی نہ لگائیں اور کالی میں مہندی ملا لیں، رنگ بدل جائے، پھر کوئی حرج نہیں۔ بال تھوڑے کٹوائے، اگر ٹک لگوائے تو دم پڑ گئی۔ سپرے جو ہے انگریزوں نے بنایا، انگریزوں کا مسئلہ نہیں، انگریزوں نے بہت کچھ بنایا ہے، بات یہ ہے کہ اگر اس میں الکحل ہے تو نہ لگائیں، الکحل نہیں ہے تو لگائیں۔ جس آدمی کو بیماری نہ آئے ڈرنا چاہیے، کیوں ڈرنا چاہیے بھائی؟ اللہ خیر کرے بابا۔ میں پاکستان سے آیا، احرام بھی تھا لیکن بیمار تھا، اب جب ٹھیک ہو جاؤ عمرہ بھی قضا کرو، ایک دم بھی ادا کرو۔ مکے میں رہنے والے لوگ اگر حج ادا کریں گے تو ان پر قصر واجب ہے یا نہیں؟ احناف کے نزدیک نہیں ہے، باقی حضرات کے نزدیک 2 رکعت پڑھیں گے۔ نمازی لوگ جو ہیں اگر گھر سے باہر جائیں تو 48 میل اگر سفر ہو تو احناف کے نزدیک پھر قصر کریں گے۔ عقیقے کا گوشت ماں باپ بھی کھا سکتے ہیں، کھا سکتے ہیں۔ مسلمان سے افغانستان میں لڑے، اللہ سب کو ہدایت دے، اللہ تبارک و تعالی جھگڑے ختم فرمائے، اور جو اللہ کے علم میں اللہ کے دین کے حامی ہوں اللہ ان کی مدد کرے۔ حضرت علی کی نماز جنازہ جو تھی، ایک گھوڑ سوار آیا تھا، کوئی ایسی بات ہے، وہ صحابہ نے پڑھی ہے۔ ہمارے 2 بزرگ ہیں میاں بیوی، عمرے کے لیے آئے، احرام نہیں باندھا، کیا کرنے آئے ہیں؟ پھر مٹھائی کھانے آئے ہیں کیا؟ آئے تو عمرے بھی ہیں، احرام نہیں باندھا تو کام باقی کیا؟ مٹی کا کیا انہوں نے؟
اب عمرہ بھی قضا کریں، ایک ایک بکری دم بھی ادا کریں۔ جمعۃ المبارک کی چھٹی جو ہے حضور کے زمانے میں تھی، بالکل تھی، خلفائے راشدین کے زمانے میں بھی تھی۔ مدینہ منورہ جائیں تو واپسی پہ عمرہ ضرور کریں، مدینہ منورہ میقات ہے، عمرہ باندھ کے آئیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی چھٹی کے مبارک میں گزارش یہ ہے کہ پورے خلفائے راشدین کا دور دیکھ لیں، کیا وہاں اتوار کی چھٹی کا حکم ہے؟ اور جب حضور نے فرمایا کہ حدیث میں ہے کہ اللہ نے ہم آئے